پورا گھر روشنیوں سے سجا تھا، حویلی جگمگا رہی تھی، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ لڑکیاں کہکہے لگا رہی تھی، بزرگ دعائیں دے رہے تھے اور مہمانوں کی چہل پہل ہر طرف نظر آ رہی تھی۔ آج نیلم کی شادی تھی۔ وہ ایک لال عروسی جوڑے میں بیٹھی تھی جس پر نفیس کام ہوا تھا۔ اس کا چہرہ گلابی پڑ رہا تھا، نظر جھکی ہوئی تھی اور ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ کمرے میں اس کی سہیلیاں اور کزنز موجود تھیں، سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے، مگر نیلم شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ ایک لڑکی ہنستے ہوئے بولی، نیلم ذرا آئینہ تو دیکھو، تمہارا چہرہ تو پہلے ہی عباد کے نام پر گلابی ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں کہکہے گونج اٹھے، سب لڑکیاں تالیاں بجانے لگیں اور ہائے عباد کی ہوٹنگ شروع ہو گئی۔ نیلم نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہو تم لوگ؟ وہ شرم سے بولی، مگر اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ لڑکیاں مزید چھیڑنے لگیں۔ ارے واہ، عباد بھائی کا نام آتے ہی ہماری دلہن کی یہ حالت ہے، ایک اور لڑکی نے شوخی سے کہا۔ نیلم نے شرم سے اپنا دوپٹہ چہرے پر رکھ لیا، مگر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں محبت کی نرم چمک تھی۔ وہ حقیقتاً خوش تھی کہ آج اس کا نکاح عباد سے ہو رہا تھا، جس سے وہ ہمیشہ سے محبت کرتی آئی تھی۔ دوسری طرف چھت پر ایک اور منظر تھا۔ چھت پر کھڑا شارق یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا، اس کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی۔ ہر بار جب نیلم کے چہرے پر عباد کا ذکر پر شرم کی لالی آتی تو شارق کی آنکھوں میں ایک عجیب سی آگ دہکنے لگتی۔ وہ سگریٹ کا کش لیتا اور پھر بے بسی سے دھواں چھوڑ دیتا۔ کتنی خوش ہے یہ عباد کا نام سن کر، وہ اپنی مٹھیاں بھیجنے لگا، جیسے کوئی اندر ہی اندر خود کو توڑ رہا ہو۔ وہ جانتا تھا عباد اس کا بھائی جیسا دوست ہے، وہ جانتا تھا عباد اور نیلم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن دل کے کسی کونے میں شارق بھی نیلم کے لیے جذبات رکھتا تھا، وہ جذبات جو کبھی الفاظ میں نہ ڈھل سکے۔ لیکن کیا فرق پڑتا ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ وہ عباد سے محبت کرتی ہے اور آج وہ اس کی دلہن بن رہی ہے، مگر دل کا درد کہاں منطق کی سنتا ہے۔ شارق کے اندر طوفان اٹھنے لگا تھا۔ وہ کھڑکی سے نیچے دیکھ رہا تھا جہاں نیلم کی ہنسی گونج رہی تھی۔ تبھی اچانک نیلم سیڑھیوں سے اوپر آ رہی تھی۔ وہ گنگنا رہی تھی، شاید کسی کام سے چھت پر آ رہی تھی، مگر جیسے ہی شارق کی نظر نے اسے دیکھا، اس کے اندر کے جذبات مزید بے قابو ہونے لگے۔ یہ کیسے اتنی خوش ہو سکتی ہے؟ اس سے میری محبت کیوں نظر نہیں آئی؟ کیوں یہ عباد کی محبت میں اتنی کھو گئی ہے کہ شارق کے جواب دے گیا؟ اس نے سگریٹ نیچے پھینکی اور تیزی سے نیلم کی طرف دوڑا۔ نیلم! نیلم اچانک رک گئی۔ اس نے حیرت سے شارق کی طرف دیکھا۔ شارق بھائی! وہ ناسمجھی کے عالم میں بولی، مگر شارق نے جواب دیے بغیر اسے بازو سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے اپنے کمرے میں لے گیا۔ نیلم نے خود کو اچانک ایک دیوار کے ساتھ دبا ہوا پایا۔ شارق نے اس کے دونوں کاندھوں کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، آنکھوں میں شدید درد، غصہ اور محبت کے ملے جلے جذبات تھے۔ بہت خوش ہو عباد سے شادی کر کے؟ شارق کی آواز سرد اور زخمی تھی، مگر نیلم گھبرا گئی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، شارق بھائی پلیز چھوڑیں مجھے درد ہو رہا ہے۔ مگر شارق اور قریب آیا، اس کی آنکھوں میں دیوانگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں بھی تم سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتا تھا جتنی شدت سے عباد کرتا ہے، لیکن تمہیں کبھی نظر نہیں آیا۔ یہ سن کر نیلم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا۔ شارق تلخی سے ہنسا، اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ ہاں نیلم، مگر میں ہمیشہ خاموش رہا، میں نے کبھی نہیں کہا، لیکن آج تمہاری آنکھوں میں عباد کے لیے اپنی محبت دیکھی، میں خود کو روک نہیں پایا۔ نیلم کا دل کانپ گیا، وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر شارق کا جنون بڑھ چکا تھا۔ کیوں تمہیں کبھی میری محبت نظر نہیں آئی؟ کیا میں اتنا بے وقت تھا تمہارے لیے؟ وہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر ساتھ ہی شدید غصہ بھی تھا۔ نیلم کے لب لرزنے لگے، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ شارق آپ میرے بھائی جیسے ہیں، پلیز ایسا مت کریں۔ یہ جملہ سن کر شارق کی گرفت یکدم ڈھیلی ہو گئی۔ بھائی جیسے؟ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں یہی تو تھا، میں تمہارے لیے صرف ایک بھائی۔ یہ کہتے شارق کے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور رخ موڑ لیا۔ نیلم تیزی سے موقع پاتے ہی دروازے کی طرف بھاگی، آنکھوں سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ نیلم نے تکیے میں منہ چھپا کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ شارق بھائی! وہ کیسے؟ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شارق کے دل میں اس کے لیے ایسے جذبات ہوں گے۔ اور دوسری طرف شارق دیوانہ وار اپنی مٹھیوں کو بھیج کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔
میں نے کیا کیا؟ میں نے خود پر قابو کیوں نہیں رکھا؟ یہ سب میرا ہی قصور نہیں ہے، محبت ایسی ہی ہوتی ہے، وہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ رات دونوں کے لیے اذیت میں گزرنے والی تھی۔ کیا شارق اس حقیقت کو قبول کر پائے گا؟ کیا نیلم عباد کے ساتھ اپنی محبت کو بچا پائے گی؟ یہ جذباتی جنگ سب کچھ تباہ کر دے گی۔ حویلی میں رات کی چہل پہل اپنے عروج پر تھی، ہر طرف روشنیوں کی برسات تھی۔ دلہن کے کمرے میں ہنسی مذاق چل رہا تھا، لڑکیاں نیلم کو چھیڑ رہی تھیں، ہوٹنگ کر رہی تھیں، اور اس کے چہرے پر شرم کی سرخی مزید گہری ہو رہی تھی۔ عباد کا نام آتے ہی وہ پلکیں جھکا لیتی، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگتی، اس کے ہونٹوں پر ایک دبی دبی مسکراہٹ تیز ہو جاتی۔ وہ خود بھی بے حد خوش تھی کہ آج اس کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ عباد اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھا، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہونے والا تھا۔ رات دیر تک ہنسی مذاق چلتا رہا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، دلہن کے کمرے میں خاموشی چھانے لگی۔ سب تھک کر سو گئے، مگر نیلم کے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، چاند کی ہلکی سی روشنی حویلی کے صحن پر گر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر چھت کی طرف گئی، جہاں شارق کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، اس سگریٹ کی کش لے رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا کرب تھا۔ نیلم کو یاد آیا کہ کچھ گھنٹوں پہلے جب وہ سیڑھیوں سے اوپر جا رہی تھی، شارق نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے جا کر سخت لہجے میں کہا تھا، بہت خوش ہوئی بات کی شادی کر کے۔ وہ اس وقت گھبرا گئی تھی۔ شارق کی شدت، اس کی قربت، اس کے لہجے میں چھپی اذیت نے اسے لرزا دیا تھا۔ جب اس نے خوفزدہ ہو کر کہا، شارق بھائی پلیز چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے، تو شارق نے اس کے کان کے قریب سرگوشی میں کہا تھا، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، مگر تمہیں کبھی نظر نہیں آیا۔ یہ جملہ سن کر نیلم کی دنیا جیسے رک گئی تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لمحہ جب شارق نے اس کے آنسو دیکھ کر خود پر قابو پایا تھا اور اسے چھوڑ دیا تھا، وہ لمحہ اس سے اب بھی یاد تھا۔ وہ رات، وہ گفتگو، وہ شدت، وہ سب کچھ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک سوال چھوڑ گیا تھا۔ مگر آج اس کی بارات تھی، اور وہ ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ عباد اس کا نصیب تھا، اس کی محبت تھی۔ وہ خود کو اس رشتے سے مکمل طور پر سونپ چکی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی، مگر نیند نہیں آئی۔ صبح جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی تھیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، عورتیں اس سے نظریں اتار رہی تھیں، ہر کوئی اس کے حسن کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ دلہن بن چکی تھی، ایک مکمل دلہن، مگر اس کا دل صرف ایک لمحے کے انتظار میں تھا، عباد کی آمد کا وقت۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، اپنے ہاتھوں کی مہندی کو چھو رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ دل میں ایک ہی خیال تھا کہ جب عباد اسے دیکھے گا تو کیا کہے گا، اور پھر باہر سے عجیب و غریب شور و پکار سنائی دینے لگا، یا اللہ خیر! کسی عورت کی کانپتی ہوئی آواز گونجی۔ حویلی میں جیسے سب کچھ رک گیا، ہنسی کی جگہ خوف اور بے چینی نے لے لی۔ لوگ جلدی جلدی دروازے کی طرف بھاگے، مردوں کے قدموں کی آہٹ، عورتوں کی گھبرائی ہوئی سرگوشیاں، اور پھر وہ منظر جو نیلم کی زندگی سب سے بھیانک خواب بن گیا۔ دروازہ کھلا اور اندر ایک ایمبولینس داخل ہوئی۔ نیلم کا دل دھڑکنا بھول گیا، اس کے کانوں میں شور گونجنے لگا، آنکھیں بل بھر کے لیے دھندلا گئیں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی ماں اور خالہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ جھٹکے سے خود کو آزاد کروا کر باہر نکل گئی۔ سامنے کچھ مرد ایک برف کے سل پر رکھے جنازے کو اتار رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیلم کی سانسیں بند ہونے لگی، مگر جیسے ہی کسی نے لرزتے ہوئے آواز میں کہا، یہ عباد ہے، دنیا جیسے اس کے گرد گھومنے لگی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی جنازے کے قریب پہنچی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر کپڑا ہٹانے لگی، مگر اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ پھر کسی نے کپڑا ہٹا دیا اور عباد کا بے جان چہرہ سامنے آ گیا۔ نیلم کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے عباد کے چہرے کو چھوا، اس کے ہونٹ لرزنے لگے، اور پھر وہ تڑپ کر چیخنے لگی، عباد! نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دیوانوں کی طرح روتی رہی، بار بار اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتی، مگر عباد بے جان تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا عباد، تم نے کہا تھا ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، تم نے کہا تھا تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، مگر عباد جواب نہیں دے رہا تھا۔
نہ وہ جواب دے سکتا تھا، وہ خاموش تھا، ہمیشہ کے لیے خاموش۔ نیلم کے حواس جواب دینے لگے، وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، سانسیں بے ترتیب ہو گئی، اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا، عورتیں چیخنے لگی، مرد اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے۔ ایک دلہن جو چند گھنٹوں بعد اپنے شوہر کے ساتھ جانے والی تھی، آج اس کے نصیب میں سہاگن بننے کے بجائے بیوگی لکھی جا چکی تھی۔ کئی دن گزر گئے مگر نیلم کو ہوش نہیں آیا۔ جب بھی اس کی آنکھ کھلتی وہ ایک ہی نام لیتی، عباد، عباد کہاں ہے، عباد کو بلاؤ۔ وہ کبھی دروازے کی طرف دیکھتی، کبھی کھڑکی کی طرف، جیسے وہ یقین کرنے کے انکار کر رہی ہو کہ عباد واقعی جا چکا ہے۔ ہر لمحہ، ہر پل وہ صرف عباد کو یاد کرتی، راتوں کو اٹھ کر روتی، اس کے کپڑوں کو سینے سے لگا لیتی اور بے بسی سے سرگوشی کرتی، یہ خواب ہے نا عباد، عباد واپس آ جائے گا نا۔ مگر خواب ٹوٹ چکا تھا۔ دوسری طرف شارق کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ عباد کو بھائی مانتا تھا مگر نیلم کو اس حال میں دیکھ کر اس کا دل بھی ٹوٹ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کا درد کم نہیں کر سکتا تھا۔ وقت گزرنے لگا مگر نیلم کی آنکھوں میں آنسو نہ رکے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ عباد کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ حویلی میں اب پہلے جیسی چہل پہل نہ رہی تھی۔ جہاں کچھ دن پہلے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، وہاں اب ایک مکمل خاموشی نے ڈیرے ڈالے تھے۔ در و دیواروں پر خوشیوں کے بجائے غم کے سائے تھے۔ ہر کوئی عباد کی موت کے صدمے میں تھا مگر سب سے زیادہ بوجھ اگر کسی کے دل پر تھا تو وہ نیلم تھی، جو ایک دلہن بننے جا رہی تھی۔ وہ جب محبت کے سب سے خوبصورت سفر کے آغاز پر کھڑی تھی، وہ جب خوابوں کی دنیا میں تھی، وہ اب ایک ایسی حقیقت میں تھی جس کا تصور بھی اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ راتوں کو وہ جاگتی رہتی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب بھی وہ سونے کی کوشش کرتی، اس کی آنکھوں کے سامنے عباد کا چہرہ آتا۔ وہ اکثر خود سے باتیں کرتی جیسے وہ حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کر رہی ہو، یہ سب خواب ہے نا عباد، عباد واپس آ جائے گا نا۔ مگر ہر بار جب صبح ہوتی، حقیقت کا زہر اسے مزید اذیت میں دھکیل دیتا۔ عباد اب کبھی واپس نہیں آئے گا، یہ جملہ وہ خود سے بار بار دہراتی مگر یقین پھر بھی نہیں آتا۔ اس کے والدین اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو چکے تھے۔ وہ نہ کھانے پینے کا ہوش رکھتی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ کسی کو دیکھتی۔ وہ بس کمرے میں بیٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی، جیسے کوئی امید ہو کہ شاید کسی لمحے عباد دروازے سے اندر آ جائے گا۔ مگر قسمت کے فیصلے ظالم ہوتے ہیں، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ وہ اب سب کو اس حقیقت کو قبول کرنا تھا مگر نیلم وہ ابھی تک قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ چند دن بعد اس کے والدین نے فیصلہ کیا کہ اسے شارق سے شادی کرنی چاہیے تاکہ خاندان کی عزت قائم رہے۔ یہ خبر نیلم کے دل پر کسی بجلی کی طرح گری۔ کیا اسے یقین نہیں آیا؟ یہ مذاق ہے نا اماں بابا، پلیز کہہ دیں یہ مذاق ہے۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولی، بیٹا خاندان کے اصول یہی کہتے ہیں کہ تمہیں شارق سے نکاح کر لینا چاہیے۔ تمہاری شادی عباد سے ہونے والی تھی مگر اب وہ نہیں رہا اور شارق ہمارا اپنا ہے، وہ تمہیں سنبھال لے گا، سنبھال لے گا۔ نیلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میں کوئی بوجھ ہوں آپ پر جسے آپ لوگ کسی کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیا میرا کوئی اختیار نہیں؟ بیٹا ہم تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بھلا؟ نیلم ہنسنے لگی مگر اس ہنسی میں درد تھا۔ کیا میرا بھلا عباد کی جگہ کسی اور کو دے کر ہوگا؟ کیا میرا بھلا یہ ہے کہ جس شخص کو میں اپنا بھائی سمجھتی تھی میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں؟ اس کی ماں نے ایک آہ بھری، نیلم شارق تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ نہیں، وہ چیخ اٹھی، مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ مگر اس کی جلدی احساس ہو گیا کہ اس کی مرضی کی یہاں کوئی اہم۔ اگلے دن وہ شارق کے سامنے جا پہنچی۔ وہ حویلی کے صحن میں کھڑا تھا، سر جھکائے جیسے وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ شارق، اس نے سر اٹھایا اور نیلم کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہ سب تم نے کیا ہے نا؟ شارق نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ نیلم کی آنکھوں میں آگ تھی، اس نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم چاہتے تھے عباد مر جائے، تم قاتل ہو عباد کے، تم نے عباد کو مروایا۔ یہ جملہ سن کے شارق کا پورا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ کیا؟ ہاں، تمہاری آنکھوں میں جلن دیکھی تھی میں نے اس رات جب میں دلہن بن کر عباد کے نام پر مسکرا رہی تھی۔ شارق نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بے یقینی کی جھلک آئی، پھر اس کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے عباد کو اس لیے مروایا تاکہ میں تمہیں حاصل کر سکوں؟ ہاں، نیلم دھاڑ کے بولی۔ تم ہمیشہ مجھے عباد کے ساتھ دیکھ کر جلتے تھے، تم ہمیشہ ہماری محبت کو دیکھ کر تکلیف میں رہتے تھے، تمہارے چہرے پر ہمیشہ وہ عجیب سی سختی ہوتی تھی جب میرا نام عباد کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ کیا تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے عباد کو راستے سے ہٹایا؟ شارق کے دل میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ تم نے واقعی ایسا سوچا؟ ہاں۔ اب شارق کے اندر کی ساری دیوانگی جاگ گئی تھی، وہ ایک لمحے میں خود میں قابو نہیں رکھ پایا اور نیلم کا ہاتھ چٹک کے اسے دیوار سے لگا دیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے عباد کو مارا تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر چھوڑوں گا تاکہ تمہیں ہر لمحہ احساس رہے کہ تم نے مجھ پر کیا الزام لگایا۔
نہیں، نیلم چیخی، مجھے تم سے نفرت ہے، شارق نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ نفرت میں تمہارے دل میں ہمیشہ زندہ رکھوں گا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے پلٹ گیا اور نیلم فرش پر گر کر سسکیاں لینے لگی۔ چند دن بعد نکاح کا دن آ گیا۔ نیلم نے اندر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ آج وہ دوبارہ دلہن بنی تھی، مگر اس بار اس کا دل زندہ نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، اس کے دل میں محبت نہیں تھی۔ شارق نے بھی نکاح کے لیے حامی بھر لی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ پہلے والا نرم تاثر نہیں تھا، وہ سخت ہو چکا تھا۔ اس کے اندر کا ہر جذبہ مر چکا تھا۔ نکاح کی رسم ہوئی۔ قاضی نے جب نیلم سے پوچھا کہ آپ کو شارق احمد سے نکاح قبول ہے، وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہی، آنکھیں بند کر لیں، مگر وہ پھر سے حقیقت کو قبول کر چکی تھی۔ قبول ہے، یہ الفاظ کہتے ہی اس کی دنیا ویران ہو گئی۔ شارق نے بھی نکاح نامے پر دستخط کیے اور دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے، مگر یہ رشتہ محبت کا نہیں، زبردستی کا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا اور وہ شارق کی بیوی بن چکی تھی، مگر اس کا دل آج بھی اس حقیقت کو ماننے سے انکاری تھا کہ اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی تک تازہ تھی، مگر وہ رنگ جو ایک دلہن کے ہاتھوں میں محبت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، آج اسے قید کی زنجیر لگ رہا تھا۔ نیلم سرخ جوڑے میں بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر یہ خوبصورتی اس کے دل میں موجود دکھ اور خوف کو نہیں چھپا سکتی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، ہاتھ کی مہندی ابھی بھی گہری تھی، مگر اس کے دل پر چھائے سائے اسے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ کمرے میں قدموں کی چاپ سنائی دی، دروازہ آہستہ سے کھولا اور شارق اندر آیا۔ وہ آہستہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھا، مگر اس کی خاموشی میں پہلے سے زیادہ بوجھل پن تھا۔ نیلم نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں، مگر شارق کی آنکھوں میں وہی سرد مہری، وہی اجنبیت تھی جو نکاح کے وقت تھی۔ تمہیں مبارک ہو نیلم، آج تم وہ بن چکی ہو جس کی تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، میری بیوی۔ شارق کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی، جیسے یہ الفاظ ایک تیر کی طرح چبھ رہے ہوں۔ نیلم کی پلکیں لرز گئیں، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ کیوں چپ ہو؟ کیا سوچ رہی ہو؟ شارق نے آگے بڑھتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہی کہ کاش میں عباد کے مرنے کے بعد میری حقیقت پہلے سمجھ آ جاتی، یا پھر یہ کہ میں وہی شارق نہیں ہوں جو تمہارے ہر لفظ پر مسکرا دیا کرتا تھا۔ نیلم نے آہستہ سے لبوں کو سختی سے بند کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ رو نہیں رہی تھی۔ میرے دل میں اب بھی عباد کی محبت، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، ہونی بھی چاہیے، نیلم، شارق نے سختی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ تم نے جو کیا اس کے بعد محبت کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ تم نے مجھ پر الزام لگایا، مجھے قاتل کہا، اور آج تم اس قاتل کے ساتھ دلہن بن کے بیٹھی ہو۔ نیلم کی سانس رک گئی، اس نے آہستہ سے نظریں نیچے کر لیں۔ مجھے معاف کر دو شارق، میں نے غلطی کی، مجھے تمہیں قاتل نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن میں شاید کبھی تم سے محبت نہ کر سکوں۔ معافی اور محبت، شارق نے تلخ ہنسی۔ یہ الفاظ تمہیں اتنی آسانی سے کیسے مل گئے نیلم؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم ایک جملے میں اپنی غلطی قبول کرو گی اور تمہیں آسانی سے معافی مل جائے گی؟ تم ایک جملے میں اپنی غلطی قبول کرو گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو زخم تم نے دیے اس کے بعد کیا میں تمہیں کبھی محبت کر سکوں گا؟ میں پسند کرتا تھا تمہیں، مگر تمہارے دیے گئے الزام نے وہ پسند نفرت میں بدل چکی ہے۔ مسز نیلم، شارق، نیلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں نہیں جانتی کہ کیسے، مگر میں ایسا ایسا سب ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ ہماری زندگی اسی نفرت میں گزرے۔ شارق نے اس کی طرف قدم بڑھایا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو کیا چاہتی ہو تم نیلم؟ کہ میں سب بھول کر تمہیں اپنی زندگی میں ویسے ہی شامل کر لوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ نیلم نے آنکھیں بند کر لی۔ شارق کی قربت اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر رہی تھی۔ تم نے مجھ پر شک کیا نیلم، اور آج تم یہی چاہتی ہو کہ میں تمہیں قبول کر لوں؟ ہاں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے اب بھی محبت کرتے ہو، چاہے تم جتنا بھی جھٹلاؤ۔ شارق نے آنکھیں سختی سے موند لیں، جیسے وہ خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ محبت، وہ تو اسی دن مر گئی تھی جس دن تم نے مجھے قاتل کہا تھا۔ نیلم کے آنسو تیزی سے بہنے لگے، مگر وہ جانتی تھی کہ شارق کا دل ابھی بھی پتھر نہیں بنا۔ وہ ہمت کر کے بولی، آگے تمہاری محبت مر چکی ہوتی تو تم یہ یہاں نہ کھڑے ہوتے۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے نفرت ہوتی تو تم مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر جا چکے ہوتے، مگر تم ابھی بھی میرے سامنے کھڑے ہو۔ تمہارے الفاظ جتنے بھی سخت ہوں، تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ شارق نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، اس کے چہرے کے تاثرات میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے جو کیا اس کا ازالہ ممکن نہیں، جذبات میں آ کر تمہارا بہت دل دکھایا، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ایک موقع دو شارق، یہ کہ آخری موقع سب ٹھیک کرنے کا۔ شارق نے گہری سانس لی اور اس کی باتوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دل کر رہا تھا کہ شاید وہ واقعی سچ بول رہی ہے۔ وہ سب وقت بتائے گا نیلم،
میں ابھی بھی تم پر اعتبار نہیں کر سکتا، مگر شاید میں نفرت بھی زیادہ دن برقرار نہ رکھ سکوں۔ نیلم نے ایک پل کی آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالا اور پھر مدھم آواز میں بولی، میں انتظار کروں گی۔ شارق نے ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے دروازہ کھول کے باہر چلا گیا۔ نیلم بے بسی سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ آج اس نے شارق کے دل میں چھپی محبت کو محسوس کر لیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ ابھی اس سے اپنا رشتہ طے کرنا تھا۔ ابھی اسے اپنے دل میں عباد کی محبت کو ختم کر کے اپنے شوہر کو وہ مقام دینا تھا جس کا وہ حقدار تھا۔ یہ رات ان دونوں کے لیے اذیت میں گزرنے والی تھی۔ گھر کے سبھی افراد جان چکے تھے کہ شارق اور نیلم کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں، مگر کوئی بھی کھل کر اس پر بات نہیں کر رہا تھا۔ شارق گھر میں سب کے ساتھ ہنستا، باتیں کرتا، اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا اور ماں کا ہر حکم خود کرنے کی کوشش کرتا، مگر نیلم جیسے وہ اس گھر میں موجود ہی نہ ہو، بس ایک پرچھائی بن کر رہ گئی تھی جس کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ نیلم کے دل میں ہر لمحہ ایک سوال اٹھتا، کیا واقعی شارق کی محبت اتنی کمزور تھی کہ وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، یا پھر وہ بس اپنی تکلیف کو چھپانے کے لیے خود کو زبردستی سخت بنا رہا ہے؟ یہ رویہ اماں جان سے بھی چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شارق ایسا شخص نہیں تھا جو کسی سے نفرت کرے، خاص طور پر اپنی بیوی سے۔ شارق ذرا میرے پاس آؤ، اماں جان نے اسے صبح ناشتے کے وقت روک لیا تھا۔ شارق نے نظر اٹھائی، جی اماں، یہ تو تم نے اپنا رویہ کیا بنایا ہوا ہے، کب تک چلے گا؟ کون سا رویہ؟ شارق نے لاپرواہی سے پوچھا، جیسا اسے اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہی کہ تم سب کے لیے ہو مگر اپنی بیوی کے لیے نہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم اس کو کوئی کام نہیں کرتے، اور جب وہ کوئی تم سے اس بارے میں پوچھتا ہے تو تم فوراً انکار کر دیتے ہو۔ بیوی ہے تمہاری، دشمن نہیں۔ شارق نے نرمی سے کہا، اماں، یہ جو رشتہ ہے نا، یہ بس ایک بندھن ہے، محبت نہیں، اور جہاں محبت نہ ہو وہاں زبردستی کی خدمت کیسی؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اماں جان نے غصے میں آ گئی تھی، جو تمہیں دل میں معلوم ہے اسے زبان پر کیوں نہیں لاتے؟ اگر تم واقعی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تو اس نکاح کا کیا فائدہ؟ شارق نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے جو نبھانا تھا نبھا لیا اماں، مگر اب میرا دل نہیں مانتا۔ یہ تمہارا غرور بول رہا ہے بیٹا، اور غرور ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں، آج رات تم اسے کمرے میں جا کر سو گے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں بات کرو، سب کچھ صاف کرو۔ اماں، یہ زبردستی ہے۔ یہ زبردستی نہیں ہے، ایک ماں کا حکم ہے۔ اماں جان نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اور شارق خاموش ہو گیا۔ شارق کا اندازہ تھا کہ آج اسے نیلم کے کمرے میں جانا ہی ہوگا۔ اماں جان نے جیسے فیصلے کر لیا تھا کہ دونوں ایک سرد جنگ کو ختم کریں گی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر جو زخم تھا وہ ایک رات میں بڑھنے والا نہیں تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا کمرے میں آیا اور دروازہ دھیرے سے کھولا اور اندر داخل ہوا۔ نیلم کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ چاند نے اس کے چہرے پر ہلکی سی روشنی ڈال رہی تھی، مگر وہ روشنی بھی اس کے چہرے کی اداسی کو نہیں چھپا سکتی تھی۔ جیسے ہی اس نے شارق کو اندر آتے دیکھا تو اس کے چہرے پر ناراضگی چھا گئی۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ چاند اس کے چہرے پر ہلکی سی روشنی ڈال رہا تھا، مگر وہ روشنی بھی اس کے چہرے کی اداسی کو نہیں چھپا سکتی تھی۔ جیسے ہی اس نے شارق کو اندر آتا دیکھا، اس کے چہرے پر ناراضگی چھا گئی، جیسے وہ پہلے ہی کسی طوفان کے لیے تیار ہو۔ شارق نے دروازہ بند کیا اور تھوڑا آگے بڑھا، کیونکہ تمہاری اماں جان نے بھیجا ہے۔ نیلم نے طنزیہ ہنسی، مگر اس کے زخموں کی گہرائی تھی۔ ہاں، ظاہر ہے تم اپنی مرضی سے تو آ نہیں سکتے نا، بیوی ہو تم میری، اس گھر میں رہنے کا حق ہے تمہارا، مگر محبت وہ تم نے خود ختم کی ہے۔ شارق کی آواز میں تلخی تھی، جیسے وہ اپنے زخموں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر میں تمہاری بیوی ہوں تو پھر کیوں ایسا سلوک کر رہے ہو؟ نیلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ تم نے مجھ پر وہ الزام لگایا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ نیلم، شارق کی آواز بلند ہو گئی، تم نے ایک پل میں میری محبت کو کچل دیا، میری سچائی پر یقین نہیں کیا، اور آج کہہ رہی ہو کہ میں ایسا سلوک کیوں کر رہا ہوں؟ ہاں، میں نے غلطی کی، مگر تمہیں بھی تو معاف کرنا چاہیے تھا نا۔ شارق نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی چمک تھی جو پہلے تھی، مگر اس چمک کے پیچھے تکلیف تھی۔ نیلم نے آنکھیں بند کر لی، اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم یہاں پہنچ جائیں گے شارق، مگر میں جانتی ہوں کہ تم بھی تکلیف میں ہو۔ اگر میں تمہیں تکلیف دے سکتی ہوں تو تم اسے ختم بھی کر سکتی ہوں، بس ایک موقع دو مجھے سب ٹھیک کرنے کا۔ شارق نے گہری سانس لی۔ وہ اس لمحے خود کو کمزور نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا، مگر اس رات اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، وہی سچائی جسے دیکھنے کے لیے وہ کب سے ترس رہا تھا۔ وقت بتائے گا نیلم، میں نے خود کو تم سے دور کر لیا ہے، مگر شاید وہ جملہ ادھورا چھوڑا کر پیچھے پلٹ گیا۔ نیلم نے دل تھام لیا، یہ ایک آغاز تھا، چاہے کتنا ہی تکلیف دہ ہو، مگر اس کی امید باقی تھی، اور وہ امید شارق کے دل میں دفن محبت کو دوبارہ زندہ کر سکتی تھی۔ نیلم کے لیے رات بہت لمبی تھی، وہ پوری رات جاگتی رہی، اور جب فجر کی اذان ہوئی تو اس نے شارق کو کمرے کے صوفے پر بیٹھے دیکھا۔ وہ بھی جاگ رہا تھا۔ تم رات بھر نہیں سوئے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر اسے سر جھٹک دیا۔ نیند نہیں آئی، مگر پھر اچانک وہ نیلم کے قریب آیا، اتنا قریب کہ نیلم کو لگا کہ اس کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے عباد کو مارا؟
میں نے بات کو مانا تاکہ تمہیں حاصل کر سکوں۔ شارق کی آواز سرگوشی سے بھی مدھم تھی، مگر اس میں وہی سختی تھی جو ہمیشہ نیلم کو بے چین کر دیتی تھی۔ ہاں، مگر اب نہیں۔ وہ ایک وہم اور شک تھا۔ نیلم کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، مگر وہ انہیں گرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر یہ سچ ہوا تو نیلم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم ایسا نہیں ہو، اتنا میں جان گئی ہوں۔ تو شارق کو لگا جیسے برسوں بعد کسی نے اس کے دل پر مرہم لگایا ہو۔ پھر وہ دھیرے سے سر جھٹک دیا۔ وہ وقت ثابت کرے گا، اور جب وہ وقت آئے گا تو تمہیں سب سے زیادہ خود پر غصہ آئے گا نیلم۔ نیلم کے ہونٹ لرزے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرایا اور میرے ہی بھائی جیسے دوست کا قاتل بنا ڈالا، پل بھر میں شارق نے آہستہ سے کہا، مگر اس کے الفاظ کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ نیلم کو لگا کہ وہ زمین میں دھنس رہی ہو۔ اگر تمہیں یہی سمجھتی ہو کہ میں تمہیں وہ حقیقت دے دوں گا جو تم دیکھنا چاہتی ہو۔ پھر وہ پلٹا، دروازہ کھلا اور باہر نکل گیا۔ نیلم اس کے لفظوں کی سمجھ نہیں پائی اور کتنی دیر تک دروازے کی سمت اسے جاتا دیکھتی رہی، اور دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ نیلم کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ جو ہوا وہ صرف غصہ تھا یا کچھ اور؟ اس کے دل میں پہلی بار ایک سوال اٹھا تھا جو شاید وہ خود سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں نیلم، اور صرف نفرت کرتا ہوں۔ شارق کی دھاڑ پورے لان میں گونجی جیسے کوئی زلزلہ آیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں چلتی ہوئی سگریٹ تھی، مگر وہ اسے بھول چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، جسم تناؤ کا شکار تھا، اس کا دل غصے سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سب کہاں سے شروع ہوا تھا؟ جب عباد کی ماں کی وہ شک بھری نظریں اس پر اٹھتی تھیں، جب عباد کے والد کی نظروں سے وہ نظریں چراتا تھا، جب پورے خاندان میں سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ یہ سب شارق کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیا معلوم اس نے خود ہی بات کو راستے سے ہٹا دیا، اور آخر اس کی بیوی بھی تو پہلے ہی بات کی ہونے والی تھی۔ یہ الفاظ جیسے برچھیوں کی طرح شارق کے دل میں اتر رہے تھے۔ تم نے عباد کو مارا۔ شارق کی جملہ سے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ دوبارہ سے وہ منظر یاد کرنے لگا جب عباد کے والد اس کی طرف دیکھ رہے تھے، نظریں شک سے بھری ہوئی تھی، جیسے وہ واقعی اسے قاتل سمجھتے ہوں۔ اگر میرا بیٹا زندہ ہوتا تو نیلم اس کی بیوی ہوتی، نہ کہ تمہاری۔ یہ تمہارا منصوبہ تھا نا شارق، عباد کو راستے سے ہٹا کر خود نیلم کو حاصل کرنے کا۔ شارق کے لیے ان جملوں کا زہر ہر سانس میں اتر رہا تھا۔ وہ شخص جس نے ہمیشہ اپنے خاندان کا مان رکھا، جس نے اپنے دوستوں کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا، آج قاتل قرار دیا جا رہا تھا۔ اور سب کا ذمہ دار کون تھا؟ نیلم۔ اگر اس نے اس پر یقین کیا ہوتا، اگر اس نے عباد کی موت کے بعد اس کے خلاف نفرت نہیں پھیلائی ہوتی، اگر وہ خود بھی اسے قاتل سمجھنے سے پہلے حقیقت جاننے کی کوشش کرتی، تو شاید آج یہ دن نہ آتا۔ اس کا دماغ جیسے آگ اگل رہا تھا۔ وہ تیزی سے صوفے پر گرا اور اپنی سنہری بال مٹھیوں میں جکڑ لی، جیسے خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں نیلم شاہ، وہ زور سے چیخا۔ اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی، مگر اس کا دل سکون نہیں پا سکا۔ تمہاری وجہ سے، شاید سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ اس نے اپنی سگریٹ غصے سے زمین پر پھینک دی اور سر نیچے جھکا لیا۔ عباد کی ماں کے آنسو یاد آئے جب وہ شارق کو دیکھ کر بہاتی تھی، جیسے اس کا بیٹا اسی کے ہاتھوں مارا گیا ہو۔ کیسے رہو گے اس بوجھ کے ساتھ شارق؟ کس منہ سے اپنے ضمیر کو جواب دو گے؟ ہم جانتے ہیں کہ تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اس کے ذہن میں زہر بن کر گھل چکے تھے۔ اور اس کا ذمہ دار کون تھا؟ نیلم۔ اگر اس نے اس پر یقین کیا ہوتا، اگر اس نے عباد کی موت کے بعد اس کے خلاف نفرت نہیں پھیلائی ہوتی، تو وہ خود اسے قاتل سمجھنے سے پہلے حقیقت جاننے کی کوشش کرتی، تو شاید آج یا دن نہ آتا۔ شارق نے اپنی مٹھیوں میں جتنی آنکھیں بند کر لی، مگر نیلم کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، وہی چہرہ جس پر کبھی محبت تھی اور جس پر اب صرف شک اور نفرت تھی۔ نیلم، تم نے مجھے مار دیا۔ اس نے سر دیوار سے ٹکا دیا اور ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور حویلی کے مرکزی ہال میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایک ایسی خاموشی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ نیلم سب کے سامنے کھڑی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی، مگر آج وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے شارق پر الزام لگایا تھا۔ یہ جملہ جیسے ہی اس کے لبوں سے نکلا، پورا ہال سن سا ہو گیا تھا۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے کسی نے کوئی ناقابل یقین بات کہی ہو۔ ہاں، میں نے الزام لگایا تھا کیونکہ میں اس رشتے کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اسے قاتل ثابت کر دوں تو اس نکاح سے آزاد ہو جاؤں گی، مگر میں غلط تھی۔ نیلم کی آواز لرزنے لگی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ شارق نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، ویسا شخص نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی اتنا لالچی یا خود غرض ہوتا تو اپنی بیوی ہونے کے ناطے وہ مجھ پر اپنا حق جتاتا، زبردستی کرتا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ چپ رہا، سب کچھ سہتا رہا، اور میں اس پر وہ الزام لگا دیا جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سب کے سروں پر جیسے شرمندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ عباد کے والدین جو اب تک شارق کو شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، ان کے چہروں پر ندامت چھا گئی تھی۔ عباد کی ماں آنکھوں میں نمی لیے آگے بڑھی۔ ہمیں تم سے معافی مانگتے ہوئے بھی شرم آ رہی شارق، ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ ہم نے تم پر شک کیا، تم پر الزام لگایا، تمہیں مجرم بنا دیا۔ حقیقت میں تو ہم سب بہت بڑے گناہ گار نکلے۔ عباد کے والد بھی گہری سانس لی اور سر جھکا لیا۔ تم ہمارے خاندان کا فخر ہو
اور ہمیشہ رہو گے، مگر ہم نے تمہیں وہ عزت نہیں دی جس کے تم حقدار تھے۔ سب خاموش تھے۔ شارق اپنی جگہ کھڑا تھا، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں بے شمار جذبات کا طوفان۔ ہم جانتے ہیں ہمارے خاندان میں طلاقیں نہیں ہوا کرتی، مگر ہم تمہارے ساتھ مزید ناانصافی نہیں کر سکتے۔ نیلم کے والد نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہم تمہیں اس انچاہے رشتے سے آزاد ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ تم نیلم کو طلاق دے دو، یہ تمہارے نکاح میں رہنے کے لائق نہیں۔ ہم اس کی شادی کہیں دور پر کر کے اسے خود سے بہت دور بھیج دیں گے۔ یہ سن کر پورے ہال میں جیسے بجلی کون گئی۔ نیلم بے یقینی سے اپنے والد کو دیکھا اور پھر شارق کی طرف۔ بابا جان، اس نے سسکی نکلی، مگر اس کی آواز جیسے کسی نے سننا انکار کر دیا۔ شارق وہ جیسے شوق میں تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک تلخ ہنسی ہنسا۔ اس کے لبوں پر ایک دم تلخ ہنسی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا، جیسے اپنے جذبات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہاں، اس نے غصے سے کہا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا جو سب کے اندر تک ہلا گیا۔ جب چاہا مجھ پر الزام لگا دیا، جب چاہا میری زندگی کے فیصلے کر دیے، اور اب جب حقیقت کھل گئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اس رشتے کو ختم کر دوں گا؟ شارق بیٹا، ہمیں لگا کہ نہیں۔ شارق کی دھاڑ نے سب کی خاموش کر دیا۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ میں کوئی کھلونا ہوں؟ جب چاہا نکاح کے لیے مجبور کر دیا، جب چاہا اپنی مرضی تھوپ دی، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں طلاق دے دوں؟ اور وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی نظر نیلم پر مرکوز ہو گئی جو زمین پر نظریں گاڑے کھڑی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے نیلم کہ تم سب کے سامنے اپنی غلطی مان لوگی اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا؟ تم نے سوچا کہ میں اس رشتے کو اتنی آسانی سے ختم کر دوں گا؟ نیلم کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بامشکل سر اٹھایا۔ تم نے مجھ پر وہ الزام لگایا جس نے میں اپنی زندگی میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ تم نے میری محبت، میرے بھروسے کو اپنی مطلب کے لیے قربان کر دیا۔ اب تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ نیلم نے آنسو تیزی سے بہنے کہ میں نے غلطی کی شارق، مگر اب میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ جملے جیسے ہی اس کے لبوں سے نکلا، پورا ماحول ساکت ہو گیا۔ شارق نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے یقین نہ کر پا رہا ہو۔ اس نے کیا کہا ہے؟ محبت؟ وہ ہنسا۔ وہ ہنسی تلخی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ محبت، یہ محبت ہے، یہی محبت تھی جو تم نے مجھ پر قاتل ہونے کا الزام لگا کر ثابت کی۔ یہی محبت تھی جس نے مجھے پورے خاندان میں شرمندہ کروا دیا۔ میں نے غلطی کی، مگر میں واقعی تم سے محبت کرتی ہوں شارق۔ میں اپنی ہر سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ سب خاموشی سے کھڑے تھے، جیسے یہ سب ایک خواب ہو۔ جب انہیں ایک پل کو گہری سانس لی، پھر اس نے نیلم کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور پہلی بار وہاں کوئی سختی نہیں تھی، بس تکلیف تھی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا نیلم، کیونکہ یہ رشتہ محبت سے شروع نہیں ہوتا مگر شاید محبت پر ختم ہوگا۔ تمہیں سزا دینی ہے تو میں تمہیں اپنی محبت کی سزا دوں گا۔ تمہیں ہر لمحہ احساس دلاتا رہوں گا کہ تم نے کیا کھو دیا، اور اب تمہیں یہ محبت دوبارہ جیتنی ہوگی۔ نیلم نے آنکھیں بند کر لی۔ آنسو رخساروں پر بہہ گئے، مگر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شارق کی نفرت کے پیچھے اب بھی محبت چھپی ہوئی ہے۔ وہ اس محبت کو جیت کر رہے گی۔ اس کا رات کا سکوت، ہر طرف رات کا سکوت تھا۔ حویلی کے کمرے میں ہلکی مدھم روشنی چل رہی تھی، کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی اور چاندنی شارق کے سخت چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر اس کے تاثرات میں وہ وحشت اب نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اب وہ کہیں نہیں گیا تھا، نہ گھر سے باہر، نہ کسی اور جگہ، بلکہ وہ وہیں تھا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی نیلم کے پاس جو کبھی اسی قربت سے دور بھاگتی تھی، آج اس کے سینے پر سر رکھے بے خبر سو رہی تھی۔ رات بھر شارق نے اسے خود سے قریب کرنے کی کوشش کی، مگر جب اس نے نیلم کے منہ سے یہ سنا کہ وہ کمرے سے جا رہی تو جیسے وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہ بھلا کیسے اجازت دے سکتا تھا کہ وہ پھر سے اس سے دور ہو جائے؟ کہاں جا رہی ہو؟ اسے سخت لہجے میں کمرے میں گونجا تھا۔ نیلم جو دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کی آواز پر ٹھٹک گئی، وہ بس نیچے جا رہی تھی۔ شارق نے ایک قدم بڑھایا اور اس کا بازو تھام کر کھینچ لیا۔ یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں۔ نیلم کی سانس رکنے لگی۔ وہ اسے اپنے قریب محسوس کر رہی تھی۔ تم میری بیوی ہو، تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے نیلم کو اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پہ اپنا لمس چھوڑا اور آہستہ سے بستر پر لے آیا۔ رات ایک نئی آزمائش تھی۔ شارق نے ہمیشہ کی طرح نہ جنونی انداز میں اسے اپنی شدتوں میں قید کر لیا تھا۔ وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا تھا، اور نیلم، وہ اس خاموش تھی شاید اس کے لیے اب شارق کے غصے کے پیچھے چھپی محبت کو دیکھنے لگی تھی، شاید اس لیے کہ وہ اب اس کے قریب رہنا چاہتی تھی، چاہے جیسے بھی ہو۔ رات میں شارق کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ نیلم کو اپنی قربت دے، مگر جیسے ہی اس نے اس کمرے میں جانے کی بات کی تو وہ بے چین ہو گیا تھا اور خود پر سے قابو کھو چکا تھا۔ اس کے بازو سے دبوچے اپنے قریب کر گیا۔ تمہاری حرکتیں وحشیوں جیسی ہیں، وہ مشکل بولی۔ شارق نے اس کے الفاظ پر ہلکی سی ہنسی، مگر اس میں تلخی نہیں تھی، بلکہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو نیلم کو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ وحشی؟ ہاں شاید ہوں، مگر تم نے مجھے یہی بننے پر مجبور کیا ہے نیلم۔ تم نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں میرے پاس تمہیں اپنے طریقے سے اپنانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ یہ سب تمہارے انتقام کا حصہ ہے نا؟ نیلم نے سرگوشی کی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، شاید سوال، شاید التجا۔ شارق نے جھک کر اس کے لبوں کے قریب سرگوشی کی۔ نہیں نیلم، یہ انتقام نہیں ہے، یہ میری محبت ہے، وہ محبت جس نے تم نے کبھی پہچانا ہی نہیں۔ نیلم کے آنسو
گالوں پر بہنے لگے اور شارق نے ان آنسوؤں کو اپنے لبوں سے محسوس کیا۔ میں نے تمہیں کبھی کھونے کے لیے نہیں چاہا نیلم، میں نے ہمیشہ تمہیں پانے کے لیے چاہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے حصار میں لے لیا، جیسے وہ یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ کہیں نہیں جا رہا، کہ یہ رشتہ ختم ہوگا۔ وہ اب نیلم کی ہر سانس، ہر لمحہ صرف شارق کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ رات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نیلم نے ایک آخری بار آنکھیں بند کی، اور جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو اسے شارق کے بازوؤں میں خود کو قید پایا۔ آج شارق کہیں نہیں گیا تھا، آج وہ اس کے پاس تھا جہاں اسے ہمیشہ رہنا چاہیے تھا۔ وہ جو خود کو اس سے دور رکھتے آیا تھا، وہ جو ہر وقت خود کو یہ باور کرواتا آیا تھا کہ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، آج جیسے سب بے معنی ہو گیا تھا۔ نیلم جو ہمیشہ اس کی شدتوں سے گھبراتی تھی، آج خود بھی اس کے قریب تھی، جیسے اس نے بھی اب قبول کر لیا ہو کہ شارق نے سرگوشی کی، تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ نیلم نے خود سے دور نہ اپنی محبت سے، نیلم نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کی، اس کی سانسوں کو، دھڑکنوں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ کی۔ نیلم اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی، مگر شارق جاگ رہا تھا۔ وہ اس کے نرم وجود کو اپنے حصار میں لیے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم میری نیلم ہو، اس نے آہستگی سے سرگوشی کی، جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو۔ نیلم نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی، مگر اس کے حصار سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ وہ بے بس ہو کر اس کے قریب ہو گئی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں، جیسے اس کی قربت میں گم ہو رہی ہو۔ شارق نے اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا تھا۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، نہ خود سے دور، نہ اپنی محبت سے۔ نیلم نے آنکھیں بند کی، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ اس لمحے میں وہ ہر شک، ہر بدگمانی، ہر الزام ختم ہو چکا تھا۔